شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات۔ ولادت باکرامت رکاب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ مرتضیٰ دلبند، فاطمہ سلطان کربلا، سید شہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنہ کام، حضرت سیدنا امام حسین رضوان تعالیٰ علیہ اجمعین سراپے کرامات تھے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت بھی کرامت ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت سیدنا عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامع قدس سرا السامی شواہد نبوت میں فرماتے ہیں، منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور امام عالی مقام امام حسین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ نام القاب آپ رضی اللہ عنہ کا نام مبارک حسین، کنیت عبداللہ اور القاب سبت رسول اللہ اور ریحان نت الرسول یعنی رسول کے پھول ہیں۔ 4 فرامین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرے۔ حسن حسین رضی اللہ عنہ سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حسن حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حسن حسین اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کرامات اتمام حجت کی کڑی تھی، اے عاشقِ صحابہ اہل بیت، دیکھا آپ نے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی شان عالی کس قدر عظمت والی ہے۔ معلوم ہوا کہ خداوند غفور کو امام پاک رضی اللہ عنہ کی ہے ادبی قطعاً نامنظور، اور آپ رضی اللہ عنہ کا بدگو دونوں جہاں میں مردود و مطرود دھتکارا ہوا۔ گستاخان کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ صدر الافضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی بغض گستاخانے کے ہاتھوں ہاتھ ہونے والے عبرتناک انجام سے واقعات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھا دیتی تھی کہ اس کی مقبولیت بارگاہ حق پر ان کے کرب و منزل پہ جیسی کہ نصوص کثیرہ و حدیث شیرہ شاہد، بہت ساری دلیلیں اور مشہور حدیثیں گواہ ہیں، ایسے ہی ان کے خوارق و کرامات بھی گواہ ہیں۔ اپنے اس فضل کے عملی اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات اس کے مقابلے میں آنا خدا پاک سے جنگ کرنا ہے، اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرائط کے مجمع سے اس سے بھی سبق نہ لے سکے۔ دنیائے ناپائیدار کی حرص کا بھوت جو ان کے سروں پر سوار تھا اس نے انہیں اندھا کر دیا۔ سر اقدس کی تلاوت صاحب رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو نیزے پہ چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالغ خانے پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا سر پاک نے پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کوہ غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بدہام کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت جاری تھی۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا منہال بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو لوگ نیزے پہ لے جا رہے تھے، اسی وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب آیت نمبر 9 پہ پہنچا، کنز
ایمان، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کوہ غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ اس وقت اللہ کریم نے قوت گویائی بولنے کی طاقت بخشی تو سر انور نے بزبان فصیح فرمایا، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا شہید ہونا اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ سر انور کی کرامت سے راہب قبول اسلام، ایک نصرانی راہب نے گھر جا کر سر انور دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا۔ راہب نے کہا، تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ ان لالچیوں نے قبول کیا۔ راہب نے سر مبارک دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی۔ صبح اسلام